پیش خدمت ہے شہرنامہ آواز۔ ڈیرہ سچا سودا کے سربراہ گرمیت رام رحیم سنگھ کے لیے آج عصمت دری مقدمے میں روہتک جیل میں خاص عدالت بنائی گئی۔ اس دوران CBI نے مجرم رام رحیم کے لیے زیادہ سے زیادہ سزا کا مطالبہ کیا۔ اسی وقت وکیل دفاع نے عدالت سے گرمیت سنگھ کے لیے رحم کی اپیل کی۔ اس صورت میں رام رحیم کی سماجی خدمات کی ایک مثال بھی دی گئی۔ دونوں فریقین کی درخواست سے سماعت کرنے کے بعد عدالت نے رام رحیم کو 10 سال کی سزا سنائی۔ یاد رہے گرمیت سنگھ اپنی 2 ساتھیوں کی عصمت دری کے مجرم پائے گئے ہیں اور اس کے بعد یہ سزا سنائی گئی ہے۔ واضح رہے کہ گرمیت رام رحیم کی ایک عقیدت مند خاتون نے 2002 میں اس وقت کے ہندوستانی وزیر اعظم اٹل بہاری واجپئی کو خط لکھ کر گروہ کی جانب سے ریاست ہریانہ کے قصبہ سرسا میں واقع ہیڈ کوارٹر میں خود سمیت دیگر خواتین کے ریپ کا الزام عائد کیا تھا۔ گزشتہ 15 سال سے جاری اس کیس کی 200 سماعتوں اور ہائی کورٹ کی جانب سے متعدد حکم امتناعی جاری ہونے کے بعد گرمیت رام رحیم پر گزشتہ ہفتے 25 اگست کو فرد جرم عائد کی گئی تھی۔ قبل ازیں CBI جج جگدیپ سنگھ ہیلی کاپٹر سے جیل پہنچے۔ جیل کے ارد گرد سخت حفاظتی انتظامات تھے اور کسی بھی مشکوک فرد کو دیکھتے ہی گولی مار دینے کا حکم بھی دیا گیا تھا۔ بہرحال ہریانہ اور پنجاب کے متعدد علاقوں میں ہائی الرٹ کے باوجود کہیں تشدد کی خبریں موصول ہو رہی ہیں، جبکہ کہیں کہیں فوج کی ٹکڑیاں انتظام دیکھ رہی ہیں۔ ادھر ہمالیہ کے متنازع علاقے میں گزشتہ چند ماہ سے چینی فوج کے سامنے کھڑی ہندوستانی فوج نے تنازع ختم کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے، جس کے بعد فوجی اہلکاروں نے علاقوں کو خالی کرنے کا آغاز کر دیا ہے۔ ایک خبر رساں ایجنسی کے مطابق ہندوستانی وزارت خارجہ کا کہنا تھا کہ بیجنگ سے مذاکرات کے بعد مفاہمت طے پا گئی ہے۔ ہندوستانی وزارت خارجہ کے بیان سے ایسا ظاہر ہوتا ہے کہ دونوں ممالک نے اپنے فوجیوں کی واپسی کا فیصلہ کر لیا ہے، تاہم چینی وزارت کا کہنا ہے کہ ڈوکلام کے مقام سے صرف ہندوستانی فوجیں پیچھے ہٹیں گی۔ واضح رہے کہ 16 جون کو ڈوکلام میں ہندوستانی فوج کی جانب سے چینی سڑکوں پر کام رکوانے کے بعد سے چینی اور ہندوستانی فوج آمنے سامنے آ گئے تھے۔ چین اور بھارت اور بھوٹان کی سرحدوں سے ملنے والے اپنے علاقے میں ایک سڑک تعمیر کر رہا ہے اور یہ علاقہ بھارتی ریاست سکم سے ملتا ہے۔ واضح ہے کہ بھوٹان اور چین کے درمیان سرکاری سطح پر سفارتی تعلقات قائم نہیں ہیں، جبکہ بھوٹان ہندوستان کا قریبی اتحادی ہے۔ رواں سال جون میں بھارتی حکومت نے چین کی جانب سے 6 ملکی سرحد پر ہمالیہ پہاڑیوں کے دامن میں بنائی جانے والی سڑک کو اپنے لیے سنگین خطرہ قرار دیتے ہوئے بیجنگ کو خبردار کیا تھا، لیکن اس کے باوجود بیجنگ نے کوئی بات نہیں سنی اور اس کی فوجیں روز وہاں جمع رہیں۔ کسی بھی جشن یا تہوار کا مزہ اس وقت دوبالا ہو جاتا ہے جب کوئی سیلیبریٹی اپنے مداحوں کے لیے خصوصی پیغام جاری کرے۔ بالی ووڈ اداکار سلمان خان نے بھی عید الاضحیٰ کے قریب آتے ہی انسٹاگرام پر مداحوں کے لیے ایک ویڈیو ریلیز کر دیا ہے۔ یہ ویڈیو ملبوسات کے ایک برانڈ کا اشتہار ہے، جس میں سلمان خان ایک ٹیرس پر موجود ہیں، جہاں انہوں نے ایک سنہری رنگ کے کاغذ کا جہاز بنا کر ہوا میں اڑایا جو دور بیٹھی کترینہ کیف کے پاس جا پہنچا۔ جیسے ہی اداکارہ نے اس کاغذ کو کھولا تو اس پر مداحوں کے لیے عید مبارک کا پیغام تحریر تھا۔ انسٹاگرام پر شیئر کی گئی اس ویڈیو میں سلمان خان نے مشرق وسطیٰ میں موجود تمام مداحوں کو عید کی مبارکباد دی ہے اور کہا کہ یہ عید کافی خاص ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، کل انشاءاللہ پھر ملیں گے۔ خدا حافظ۔